فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصيتك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ شعراء کی آخری آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ قرآن حکیم کی تعداد آیات کے اعتبار سے یہ طویل ترین صورت ہے۔ 227 آیات ہیں سورہ مبارکہ میں، اور اس کا حجم کل نصف پارے سے بھی کم ہے۔ آیات بہت ہی مختصر، بہت چھوٹی۔
پھر خاص طور پر پہلا رکوع جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا جو طویل صورتیں ہوتی ہیں بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، بہت جامع، اور دوسرے رکوع سے قصص الانبیاء کا معاملہ شروع ہوا۔ دوسرا، تیسرا اور چوتھا رکوع حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھا۔ پھر پانچویں رکوع میں حضرت ابراہیم کا ذکر تھا، چھٹے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہم نے پڑھا، ساتویں رکوع میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر، آٹھویں رکوع میں حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر، نویں رکوع میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جس بدترین قسم کی سیکشول پرورشن کا شکار تھی ان پر عذاب کا ذکر، اور پھر 10واں رکوع حضرت شعیب علیہ السلام کے ذکر پر، بہت ہی اختصار کے ساتھ، لیکن خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ 8 یا 9 مرتبہ وہ 2 آیتیں ہم نے بار بار پڑھی۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں، یہ جو پچھلے رسولوں کے قصے تمہیں سنائے جا رہے ہیں، اس میں تمہارے لیے بڑی عبرت کی نشانیاں ہیں، بڑی نصیحت آموزیاں ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے رسول کی دعوت پر کان نہیں دھرا، نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے انہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیا۔ پھر آخری رکوع جو ہے سورہ مبارکہ کا 11واں رکوع، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ آخری تتمہ بھی ہے، آخری آیات بہت ہی جامع ہوتی ہیں طویل صورتوں کی، اور ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ آغاز ہو رہا ہے آپ سے خطاب کا۔ جو آیات ہم نے پڑھی تھی صرف ان کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ انہ لتنزیل رب العالمین، یہ 11واں رکوع جو شروع ہو رہا ہے یہ وہ قرآن ہے کہ جو نازل کیا گیا ہے رب العالمین کی جانب سے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اس قرآن کو لے کر نازل ہوئے ہیں روح الامین، حضرت جبریل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اور اے نبی ہم نے اس قرآن کو آپ کے قلب مبارک پر نازل فرمایا، علی قلبک لتکون من المنذرین، تاکہ آپ خود منذرین، تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اس رکوع کا بھی چونکہ نصف ہم پڑھ چکے تھے، لہٰذا صرف وہ حصہ کہ جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا اسی کے پر انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ جو آخری آیات تھیں ان میں ذکر کیا گیا تھا کہ یہ لوگ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبیوں اور رسولوں کو پہلے بھیجا، انکار رسالت اور توحید کا انکار، یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو وہ شے تھی کہ جو ان کے گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ یہاں جو الفاظ ہم نے پڑھے تھے پچھلی مرتبہ، کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اس دعوت کو رد کر دینا، اس دعوت کو ٹھکرا دینا، رسول کی بات پر کان نہ دھرنا، یہ تو معلوم ہوتا ہے ان لوگوں کی گھٹی میں ڈال دیا گیا ہے۔ اور یہ مجرم ہے کہ گویا کہ ایک نسل سے دوسری نسل میں یہ بات جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول یا نبی آئے گا تو ان کی دعوت کو ہم رد کر دیں گے، ہم کسی درجے میں قبول نہیں کریں گے۔ لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، اور یہ تو ہرگز ایمان لانے والے نہیں جب تک کہ دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ اور ہر رسول کا جہاں ہم نے ذکر پڑھا تھا آخر میں اس عذاب کا ذکر بھی تھا، اور یہ بات بھی ہم نے پڑھی کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا، اس کے آثار شروع ہو گئے تو پوری قوم گڑ گڑانے لگی، یتضرعون، عاجزی اور زاری اختیار کی، توبہ کرنے لگے، کھلے میدانوں میں جمع ہو گئے، اس لیے کہ معلوم ہو گیا کہ اب وہ خبریں جو نبی دیا کرتے تھے یا رسول دیا کرتے تھے اب تو وقت آ گیا ہے، اپنی نگاہوں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ عذاب شروع ہو چکا ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب ان پر عذاب واقع کر دیا جائے یا اس کے آثار شروع ہو جائیں تو اب اگر کوئی قوم ایمان لائے گی تو اللہ تعالیٰ ان کا ایمان قبول نہیں فرمائے گا، اب ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور پھر وہ عذاب ان پر آیا اچانک بھی آیا، اور قوم صالح کے ذکر میں ہم نے پڑھ بھی لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام جس قوم کی طرف سمود کی طرف بھیجے گئے تھے انہیں 3 دن کی جو ہے وارننگ دے دی گئی تھی۔ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، اور اس موقع پر کہتے ہیں کہ کاش کہ ہمیں کچھ مہلت اور مل جائے۔ یہ معاملہ انسان کا عین موت کے وقت بھی ہوتا ہے، جب سکرات موت شروع ہو جاتے ہیں اور انسان اس یقین کا حامل ہو جاتا ہے کہ اب وہ وداع کا لمحہ، اور جسے آپ کہیے اپنوں کو چھوڑ جانے کا جو ہے مرحلہ اب شروع ہو چکا ہے، نزع کا عالم ہے، تو انسان چاہتا ہے کہ کاش کہ کچھ موقع اس کو اور دے دیا جائے، یا یہ کہ موت جو ہے اس سے کچھ لمحوں کے لیے مؤخر کر دیا جائے تاکہ میں اپنے رب پر ایمان بھی لے آؤں اور پھر جو اس نے کہا ہے اس کی کامل فرما برداری اختیار کروں۔ لَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ،
وہ کہتے ہیں کہ کاش کہ اس موت کو ہم سے تھوڑا سا مؤخر کر دیا جائے، تو اے پروردگار جو کچھ تو نے دیا ہے ہر شے تیرے رستے میں صدقہ کر دوں گا اور انتہائی نیکوکار لوگوں میں بن جاؤں گا۔ تو انفرادی اعتبار سے اکثر و بیشتر اشخاص کا یہ معاملہ، اور پھر قوموں پر جب اجتماعی ہلاکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا پروانہ جو ہے جاری کر دیا جاتا ہے، تو قوموں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ کاش کہ اس عذاب کو ہم سے کچھ مؤخر کر دیا جائے۔ افبعذابنا یستعجلون، یہ وہی عذاب ہے نا کہ جس کے بارے میں بڑی جلدی مچایا کر رہے تھے، کہتے تھے کہ لے آؤ وہ عذاب، ہم اس کو فیس کرنے کو تیار ہیں، ہمارے تو کان پک چکے ہیں آپ کی بار بار کی یہ دھمکیاں سنتے ہوئے کہ وہ عذاب آئے گا، وہ عذاب ہلاکت تم پر وارد ہوگا، لے آئے اس کو عذاب۔ افبعذابنا یستعجلون، کیا ہمارے عذاب سے یہ اس درجے جلدی کر رہے تھے اور اسے جلد مانگ رہے تھے۔ افرأیت ان متعناہم سنین، تو کیا معاملہ ہوگا اگر ہم انہیں کچھ عرصے کے لیے اور مہلت دے بھی دیں، ثم جاءہم ما كانوا یوعدون، اور پھر ان کے بعد وہی معاملہ ہوگا اور ان پر وہ عذاب وارد ہو جائے گا جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس لیے کہ عذاب ٹال بھی دیا جائے تب بھی ان کی گھٹی میں جو گناہ اور جو فسق و فجور، جیسے کہ سورہ قیامہ بڑی جامع صورت ہے، اور خاص طور پر احوال قیامت کے اعتبار سے بھی، تو وہاں کہا گیا ہے اس بات کو کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان تو چاہتا ہے فسق و فجور کی زندگی جو اس نے اختیار کر دی ہے اسے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اسی کے اوپر جازم رہے۔ تو ثم جاءہم ما كانوا یوعدون، پھر ان کے اوپر وہی شے وارد ہو جائے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، ما اغنی عنہم ما كانوا یمتعون، اور جو شے انہوں نے جمع کی ہے، یہ خاص طور پر قوم سمود نے تو پہاڑوں کو تراش تراش کر اپنے لیے جو ہے بہترین محفوظ پناہ گاہیں بنا لی تھی، بہت ہی دنیاوی جو بھی ساز و سامان ہے اس سے آراستہ رہائش گاہیں تعمیر کر لی تھی، لیکن کوئی شے ان کے کام نہیں آئی۔ لا یرا الا مساکنہم، سوائے ان کے وہ مسکن جو ہے جو انہوں نے بڑے چاؤ سے تعمیر کیے تھے وہ تو موجود ہیں، لیکن وہاں رہنے والے جو ہیں ان میں سے کسی کا وجود باقی نہیں۔ ما اغنی عنہم ما كانوا یمتعون، ان کے کسی کام نہیں آیا اور نہ کسی کام آئے گا جو کچھ انہوں نے یہاں ساز و سامان جمع کیا تھا، جو فائدہ یہاں سے اٹھاتے رہے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، اور ہم نے نہیں تباہ و برباد کیا، ہلاک کیا کسی بستی کے رہنے والوں کو مگر یہ کہ ان کے پاس ہم نے اپنا خبردار کرنے والا بھیج دیا تھا۔ قرآن حکیم نے اس بات کو بھی بارہا نمایاں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی پر عذاب واقع نہیں کرتا جب تک کہ اتمام حجت نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول یا نبی کے ذریعے ان پر اتمام حجت فرما دیتا ہے، وہ آ کر انہیں ہر شے کے بارے میں مطلع کر دیتے ہیں کہ کون سا رستہ سیدھا راستہ ہے، کون سا شیطان کی راہوں کے اوپر مشتمل ہے، اور پھر یہ کہ اگر تم نے اس رستے کو استعمال کیا، اس پر چلے، شیطان کے نقش پاہ پر چلے، تو تمہارے لیے عذاب ہلاکت اس دنیا میں بھی اور پھر آخرت کا شدید ترین عذاب علیم جو ہے تمہارا مقدر بن کے رہا ہے۔ اور یہ معاملہ جو ہے ہر نبی اور رسول نے واضح کر دیا تھا۔ تو فرمایا کہ ہم نے کسی بستی کو تباہ و برباد نہیں کیا، بہی معنی کہ کسی پر ہم عذاب جو ہے اپنا وارد نہیں کرتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کسی خبردار کرنے والے کو، کسی ڈرانے والے کو، کسی ڈر سنانے والے کو بستی میں نہ بھیج دے۔ ذکر وما کنا ظالمین، یہ تمام باتیں اصل میں یاد دہانی کے لیے ہیں۔ جتنے انبیاء اور رسول کا جو ہے یہاں تذکرہ کیا گیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ عبرت آموزی بھی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تو آپ کے علم میں ہے کہ حضور جو ہے جب کبھی کوئی تیز جھکڑ چلنے لگتا تھا یا یہ کہ سیاہ بادل آ جاتے تھے تو آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدشہ ہونے لگتا تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے پس منظر میں چلا آ رہا ہو۔ بظاہر دیکھنے میں تو ہوائیں چل رہی ہیں اور بادل آ رہے ہیں، جیسا کہ ایک قوم کا معاملہ ہوا بھی تھا، ھذا عارض ممطرنا، انہوں نے تو کہا تھا یہ تو بہت ہی گہرے بادل ہیں، یہ گھٹائیں آ رہی ہیں، اب ہماری پیاسی زمین سیراب ہوگی، اب ہماری زمین خزانے اگلے گی۔ لیکن یہ کہ کہا گیا کہ نہیں، اس آندھی یا اس کالی گھٹا کے پیچھے اللہ کا عذاب ہے جو چلا آ رہا ہے، اور وہ گھٹا جب ان کے سر پر پہنچی ہے تو معلوم ہوا کہ اس میں سے پانی کی بجائے آگ کی بارش ان کے اوپر کر دی گئی۔ یوم الظلہ، قوم شعیب کا عذاب جو ہم نے اسی سورہ مبارکہ میں پڑھا۔ تو وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون ذکرا وما کنا ظالمین، اور ہمارا کام ظلم کرنا نہیں ہے، ایسا نہیں تھا کہ ہمارا معاملہ جو تھا وہ ظلم کرنے والوں میں سے ہو۔ وما تنزلت بہ الشیاطین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وما انا بظلام للعبید، میں تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ اس دنیا میں بھی وہی جو ہے مکافات عمل ہوتا ہے کہ جو اس قوم کی فسق و فجور بالآخر جس مقام تک انہیں پہنچا دیتا ہے، پوائنٹ آف نو ریٹرن تک جب بات پہنچ جائے اور قوم ٹس سے مس نہ ہو،
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم تو نہیں ہے، ان پر عذاب آئے گا، اور رسول وقت نے جو ہے پیشگی انہیں متنبع کر دیا۔ وما تنزلت به الشیاطین، اس قرآن کے بارے میں ان لوگوں کا ایک یہ بھی گمان تھا، اور بعض لوگ جو ہیں انہیں اپنی زبان سے یہ دریدہ دہنی جو ہے وہ کیا کرتے تھے کہ اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کوئی شیطان ہے کہ جو اس قرآن کو یا اس کلام کو نازل فرما رہا ہے۔ اب یہ انداز جو ہے بہت ہی، جسے آپ کہیے کہ بھونڈا انداز ہے، کسی شیطان کا کلام ایسا ہو سکتا ہے جو اوصاف کلام اللہ کے اندر ہے؟ تو گویا کہ ان کا یہ جو ایک باطل نظریہ تھا کہ شاید یہ قرآن کے نام سے جو شے پیش کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید یہ معاملہ جو ہے کسی شیطان کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے۔ تو فرمایا گیا وما تنزلت به الشیاطین، یہ کلام وہ تو نہیں ہے کہ جسے کوئی شیطان نے نازل کیا ہے، وما ينبغی لهم وما يستطيعون، اور نہ ہی یہ بات ان کے لائق ہے۔ دیکھیے شیطنت جس شے کا نام ہے اس میں تو سوائے برائی کے، سوائے فسق و فجور کے، سوائے بے حیائی اور گمراہی کے اور کچھ نہیں، جبکہ قرآن حکیم تو سراپا ہدایت ہے۔ شیاطین کے لائق تو یہ نہیں ہے کہ اس جیسا کلام جو ہے کسی پر نازل کر سکیں، وما ينبغی لهم وما يستطيعون، اور نہ ہی انہیں اس کی استطاعت ہے۔ انہم عن السمع لمعزولون، یہ شیاطین جو ہیں وہ تو اس قرآن کی سماعت سے ہی معزول کر دیے گئے۔ اب یہ خاص طور پر اس بات کا ذکر ہو رہا ہے جب یہ وحی نازل ہوا کرتی تھی تو شیاطین جو ہے سنگن لینے کے لیے کہیں آسمانوں کا رخ کرتے تھے، اور خاص طور پر سورہ جن کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں، انا کنا نقعد منہا مقاعد للسمع، شیاطین وہاں اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم اس وحی کو جو اللہ کی طرف سے نازل ہونی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا کسی نبی اور رسول کی طرف، تو ہم اس کی کوئی کھود کرید کرنے کے لیے، اس سے کوئی سنگن لینے کے لیے، اس کی کوئی الفاظ پہنچانے کے لیے ہم بہت فضاؤں میں بہت دور تک جایا کرتے ہیں۔ انا کنا نقعد منہا مقاعد، ہم گھات لگا کر بیٹھا کرتے تھے ان خلاؤں میں تاکہ کوئی شے ہم وہاں سے حاصل کر لیں۔ للسمع فمن یستمع الآن یجد له شہابا رصدا، اور وہ کوئی شے وہاں سے سن نہیں پاتے تھے سوائے ان کے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جسے کہ یہ شہاب ثاقب کی بارش ان پر ہوا کرتی تھی۔ اب یہ ان کے اندر چونکہ وہ فسق و فجور بھی موجود ہے، اور سنگن لینے کے اعتبار سے اس روح ارضی پر جو بھی ان کے کوئی گروہ ہوتے ہوں گے جو انسانوں میں سے جنہوں نے کسی جن کو یا شیطان کو قابو کیا ہوتا ہے، تو ان تک کوئی بات پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے تھے یا وہ وحی جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کی طرح نازل فرماتا تھا، اس میں سے کوئی شے حاصل کرنے کے لیے وہ آسمانوں کی کھوج میں رہتے تھے۔ انا کنا نقعد منہا مقاعد للسمع، ہم تو ان فضاؤں میں گھاتے لگا کر بیٹھتے تھے تاکہ وہاں سے کوئی شے ہم اچک لے، اور انہیں اپنا جو بھی ہمارا گرو ہے یا جو بھی ہمارا پیش رو ہے اس زمین پر اس تک پہنچا دے، اور پھر وہ اپنے دکانداری اس پر چمکائے گا اور وہ بتا دے گا کہ پہلے سے مجھے معلوم تھا یہ۔ اب یہ وہ شے ہے جس پر بہت شدید پہرے لگا دیے جاتے ہیں، خاص طور پر وحی کے معاملے میں۔ انہم عن السمع لمعزولون، اس قرآن کی سماعت ہی سے یہ لوگ معزول کر دیے گئے، نہ یہ اس قابل ہیں کہ ان تک یہ کلام پہنچے، اور نہ ہی ان کی سرشت میں یہ بات موجود ہے کہ اس کلام سے کوئی ہدایت حاصل کر سکے۔ خاص طور پر میں نے نوٹ کیا تھا، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفہیم القرآن میں ذکر کیا ہے، اور چونکہ ان کے ہاں عام طور پر یہ بائبل اس کا بارہا حوالہ موجود ہے، تو ایک آیت جو آج بھی موجود ہے لوقا کی انجیل میں، اس کا چیپٹر نمبر 11 ہے اور آیت نمبر 16 ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ شہر کے فریسیوں نے کہا کہ مسیح نے بدروحوں کے سردار، اور اس کا نام بھی وہاں لکھا ہوا انورٹڈ کاماز میں، بعلبوز، اصل میں یہ وہ ہوتے تھے جو وہاں کے بہرحال نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بھیجے گئے اس قوم کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف، جو حامل کتاب بھی تھے، حامل شریعت بھی تھے، لیکن نہیں کہ ان کی طرف سے جب اعتراضات داغے جاتے تھے تو ان کے فریسیوں نے، جو ان کے مذہبی رہنما تھے، جو پیشوا تھے، انہوں نے کہا کہ مسیح اصل میں بدروحوں کے سردار بعلبوز، اس کا نام ہے، بعلبوز کے ذریعے معجزے دکھاتا ہے اور اسی بعلبوز کا کلام پیش کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہی بات جو یہاں مشرکین مکہ کے بارے میں کہی گئی، اس لیے کہ ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی ہے، اس نے تو ایک موقع پر کہا بھی تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے اترنے میں کچھ دن لگ گئے اور آپ کو کچھ عرصہ جو ہے اس میں لگ گیا، اور گویا کہ کئی دن یا کئی ہفتے اس میں بیت گئے، تو اس پر ام جمیل نے یہ کہا تھا کہ معلوم ہوتا ہے، بہت ہی جسے آپ کہیے کہ بہت ہی غلط الفاظ ہیں جو اس نے استعمال کیے، لیکن چونکہ وہ الفاظ موجود ہیں سیرت کی کتابوں میں، کہ معلوم ہوتا ہے کہ محمد کا شیطان اس کا ساتھ چھوڑ گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ،
کہ وہ شیطان کے جو اپنا کلام القاء کیا کرتا تھا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنے ہفتے بیت گئے ہیں اور کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ساتھ جو ہے وہ چھوٹ گیا ہے، وہ کہیں محمد سے ناراض ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب یہ الفاظ جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسی بستی کے رہنے والی ایک خاتون تھے نا جس نے کہے، کہ معلوم ہوتا ہے کہ محمد کا بھی کوئی ساتھی ہے اور وہ شیطان ہے جو اس کلام کو ان پر نازل کر رہا ہے۔ اور یہی الفاظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہے گئے لوقا کی انجیل چیپٹر نمبر 11 اور آیت نمبر 16 کہ شہر کے فریسیوں نے کہا کہ مسیح بدروحوں کے سردار بعلموس کے ذریعے معجزے بھی دکھاتا ہے اور اسی کا کلام وہ پیش کرتا ہے۔ تو وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله الها آخر۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ خطاب یہاں واحد کے صیغے میں حضور سے ہے، لیکن اس بات کو نوٹ کیجئے کہ یہاں تمام لوگوں سے خطاب ہے، ہر مسلمان سے خطاب ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی باتوں میں آ کر اس میں مبتلا ہو کر یہ جو چکمے دے رہے ہیں، یہ جو پلاننگ کر رہے ہیں، اس سے متاثر ہو کر تم ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ اور انہی ہستیوں کو پکارنے لگو کہ جن کو یہ پکار رہے ہیں۔ لہذا اگرچہ خطاب حضور سے فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، تو آپ کبھی، یا اے مخاطب، تم جو بھی اس قرآن کا پڑھنے والا ہے وہ بھی تو مخاطب ہے نا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ فتکون من المعذبین، اگر کہیں ایسا معاملہ ہو گیا تو تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اگر تم نے مدد کی دہائی دی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے، استمداد یا استعانت طلب کی اللہ کے سوا کہیں اور سے، کوئی اور در تم نے اگر اللہ کے سوا قائم کر لیا، تو معلوم ہوا کہ یہی تو شرک ہے۔ حاجت روا تو اللہ کی ذات ہے، مشکل کشا تو اس کی ذات ہے۔ اگر تم نے یہ خدائی صفات کسی شخص کو ایٹریبیوٹ کر دیے، یا کسی قبر والے کے جو ہے اس کے بارے میں یہ عقیدہ قائم کر لیا کہ یہی مشکل کشا بھی ہے، یہ حاجت روا بھی ہے، یہی نرینہ اولاد دینے والا بھی ہے، تو معلوم ہوا کہ یہاں تو وہ شرک کی وادی میں تم نے قدم رکھ دیا۔ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کبھی کسی کو کسی شریک نہ ٹھہراؤ۔ فتکون من المعذبین، اگر کہیں ایسا معاملہ ہو گیا تو تم پر بھی عذاب نازل ہوگا۔ وانذر عشیرتک الاقربین۔ اب یہ آخری آیات جو سورہ مبارکہ کی بڑی جامع ہے۔ یہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات جو ہیں حضور پر بالکل آغاز کے دور میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ سورہ شعراء جو ہے کہیں ایسا نہیں کہ معلوم ہوا کہ 10 یا 12 نبوی میں کہیں نازل ہو رہی ہو، بلکہ بالکل آغاز کے الفاظ ہیں۔ انذر عشیرتک الاقربین، یہ جو دعوت کے مراحل میں جو اولین مرحلہ ہے، جو مقدم ترین ہے، کہ اپنے قریب کے رشتہ دار جو ہے ان میں انذار کا فریضہ انجام دیجیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کو یہ جا بجا مثالیں مل جائے گی۔ آپ نے گھر والوں کو جمع کیا ہے، قریشیوں کو جمع کیا ہے، بعض مقامات پر جو گھر کے جو قریب ترین کے افراد ہیں ان کو جمع کیا۔ یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار، ایک موقع پر آپ نے اپنے قریبی گھرانے کی خواتین کو جمع کیا۔ حکم کیا ہے؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ خبردار کیجئے اپنے قریب ترین کے دائرے میں جو آپ کے قرابت دار ہیں ان کو۔ حالانکہ حضرت فاطمہ ہوں، حضرت صفیہ ہوں رضی اللہ تعالی عنہا، اور جو قریب ترین کا آپ کے جو تھے رشتہ دار تھے وہ تو آپ پر ایمان لا چکے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ ایک ایک کا نام لے کر فرما رہے ہیں یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار۔ یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے نا۔ آنے والے ادوار میں جو لوگ آئیں گے وہ اگر اسی بات پر قناعت کر کے بیٹھ گئے کہ ہم تو امت محمد میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر تو عذاب نازل ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو اللہ کے بڑے محبوب ہیں، بڑے چنیدہ ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے، تو یہ جو عقائد راسخ ہو جائیں گے بعد میں، اس کا توڑ کیا ہے؟ اس کا توڑ یہ ہے کہ قریب ترین کے جو رشتہ دار ہیں انہیں بھی خبردار کیجیے۔ اے فاطمہ محمد کی لخت جگر، جہنم کی آگ سے بچانے کا بندوبست تمہیں خود کرنا ہوگا۔ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اس لیے کہ اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ ایک ایک کا نام لے کر آپ فرما رہے ہیں۔ پھر آپ نے دعوت طعام کا اہتمام کیا اور کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، ان الرائد لا یکذب اعلیٰ، بارہا میں خطبہ آپ کو سنا چکا، اور اس میں بھی اصل جس شے کی طرف آپ جو ہے لوگوں کو بلا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ آخرت کی فکر کرو، مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر کرو۔ اسی طرح وا صباحا کا نعرہ حضور نے لگایا تھا کوہ صفا پر کھڑا ہو کر، اور اس موقع پر تو گویا کہ وہ دائرہ کار جو ہے اور بڑھ گیا، قریب ترین کے جو رشتہ دار سے ان سے بات پھیل کر اب مکہ کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ مخاطب ہیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر،
اس پر عمل کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب آپ کھڑے ہو جائیے اور انذار کا فریضہ انجام دیجئے۔ اب یہ وہ آیت تھی کہ جو گویا کہ حکم تھا حضور کے لیے کہ اب آپ کو اپنے مکہ کے رہنے والے لوگوں کو جو ہے انہیں خبردار کرنا ہے۔ تو یہ جسے آپ کہیے مائگریشن، یہ بات آگے بڑھ رہی ہے۔ قو انفسکم واہلیکم نارا، سورہ تحریم مدنی سورت ہے، وہاں میرے اور آپ کے لیے یہ تعلیم بیان کر دی گئی، سب سے پہلے اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کرو، قو انفسکم، اور اس کے بعد جو قریب ترین کا جو دائرہ ہے تمہارے رشتہ داروں کا، واہلیکم نارا، گھر والوں میں کون ہوتے ہیں؟ گھر کی چار دیواری کے اندر بیوی ہے، بچے ہیں، قریب ترین جن کے ساتھ جو ہے سب سے بڑھ کر تعلق ہوتا ہے، ان کی آخرت کی فکر کرو۔ یہ دنیا بنانے کی فکر تو خوب ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ مستقبل ہونا چاہیے، بہترین معاش کا بندوبست ہونا چاہیے، تعلیم بہترین ہونی چاہیے، لیکن اگر فکر نہیں کی جاتی تو آخرت کی نہیں کی جاتی۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قریب ترین کے آپ رشتہ دار ہیں، جو اقرب ہیں، الاقرب فالاقرب، حضور نے فرمایا جو تم سے جتنا زیادہ قریب ہے اتنا ہی بڑھ کر مستحق ہے تمہارے حسن سلوک کا بھی، اور فریضہ انذار کے اعتبار سے بھی وہ سب سے بڑھ کر وہ مستحق ہے کہ اس تک بات پہنچائی جائے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کندھے جھکے رہنے چاہیے۔ بہت ہی پیار بھرا انداز ہے، جس طرح آپ نے مرغی کو دیکھا ہوگا کہ اپنے چوزوں کے لیے اپنے پروں کو پھیلا دیتی ہے اور تمام چوزے اس کے پر کی شیڈ میں، اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ تو جناح اصل میں پر کو بھی کہتے ہیں، اور انسان کے پر جو ہیں وہ اس کے بازو ہیں، اس کے کندھے ہیں۔ تو گویا کہ اپنے کندھوں کو ان کے سامنے بچھا دیجئے، جو ایک تعلق ہوتا ہے نبی کا امتی کے ساتھ، جو محبت اس میں ہوتی ہے، اور پھر جس طرح کہ ان کے درمیان جو ہے ایک شیرینی ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ محبوب ترین ذات صحابہ کرام کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ مرتکز ہو جاتی تھی صحابہ کرام کے لیے۔ اس کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ آپ تو اپنے بازوؤں کو، اپنے پروں کو پھیلا کر رکھا کریں اپنے اہل ایمان کے لیے، وہ آپ کے سایہ عاطفت میں ہو، آپ کی ذات سے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، آپ کی محبت اور آپ کی شفقت اور آپ کا پیار اور آپ کی مٹھاس وقف ہونی چاہیے ان لوگوں کے لیے۔ اگرچہ یہ حکمت تبلیغ میں یہ بھی ہے کہ حضور جب دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں اور آپ کی دعوت جو ہے ان لوگوں تک بھی پہنچ رہی ہے جو آپ پر ایمان نہیں لائے، تو اس میں بعض اوقات ایسے واقعات ہو گئے کہ جو آپ کے قریبی ساتھی تھے انہیں محسوس ہوا کہ حضور کا التفات ان کی طرف زیادہ ہے، حالانکہ وہ التفات کوئی دنیاوی کوئی جاہ کے لیے یا دنیاوی محبت کے لیے تو نہیں تھا، وہ تو آپ کو ان کی آخرت کی فکر تھی نا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کسی قبیلے کا کوئی سردار اگر ایمان لے آئے تو یہ گویا کہ مترادف ہوگا کہ وہ پورا کا پورا قبیلہ جو ہے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب یہ وہ وجوہات تھی جن کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی وجہ سے آپ ان کی طرف التفات فرماتے تھے، لیکن یہ فرما دیا گیا قرآن میں کئی مقامات پر کہ آپ کی محبت اور آپ کی شفقت اور آپ کے پیار کا اصل فوکس ہونا چاہیے اہل ایمان۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت سے کہیں یہ لوگ محروم نہ ہو جائیں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ اپنے آپ کو جھکا کر رکھیے، اپنے کندھوں یا اپنے سایہ عاطفت میں لے لیجئے ان لوگوں کو کہ جو اہل ایمان میں سے آپ کا اتباع کر رہے ہیں۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، پھر اگر یہ لوگ جو مخاطبین ہیں قریش مکہ، اگر یہ آپ کا کہنا ماننے کو تیار نہیں ہیں، آپ کی دعوت کو رد کر رہے ہیں، ٹھکرا رہے ہیں، تو آپ تو کہہ دیجئے کہ میں جو کچھ تمہاری بدکرداریاں ہیں، جو تمہارے کرتوت ہیں، ان سے اعلان برات کرتا ہوں۔ یہاں ایک جانب یہ بھی اشارہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایمان نہیں لا رہا تو اس کا کوئی دوش یا کوئی وبال آپ کے اوپر نہیں۔ بسا اوقات ممکن ہے حضور کی طبیعت کے اوپر یہ بات بھی جو ہے وہ مستولی ہو جاتی ہو کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری دعوت اور میری تبلیغ کے اندر جو ہے وہ ابھی زور پیدا نہیں ہوا، یا اس کے اندر وہ اثر پیدا نہیں ہوا کہ وہ لوگ ایمان لے آتے، آگے بڑھ کر لبیک کہتے، تو شاید میری دعوت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، میرے اندر کوئی جو ہے کوئی تاہی ہے جس کی بنیاد پر یہ ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اس قسم کا کوئی خیال آپ اپنے قریب نہ آنے دیجئے، ان کا ایمان نہ لانا آپ کے لیے کسی اعتبار سے بھی کوئی دوش نہیں ہے، آپ پر کوئی الزام آپ پر نہیں ہے، یہ انہیں آزاد مرضی آزاد اختیار اللہ نے دیا تھا نا، اما شاکرا و اما کفورا۔ بات تو وہ ہے کہ جو دل کو لگ رہی ہے، لیکن اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ، اپنی جو بھی جاہ و حشمت ہے، جو اپنا روپیہ پیسہ ہے، اس کی بنیاد پر یہ لوگ پیچھے رہ گئے نا، کہیں میری سرداری میری ہاتھ سے نہ چھن جائے۔ ابو جہل نے تو کہا تھا کہ اگر میں محمد پر ایمان لے آیا صلی اللہ علیہ وسلم تو میں تو پھر ان کے غلاموں میں شامل ہو جاؤں گا، پھر میری سرداری جو ہے، پھر میری چودراہٹ وہ کہاں جائے گی، لہذا میں اسے چھوڑنے کو تیار نہیں۔
تو فرمایا گیا فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اگر یہ آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، آپ کی دعوت کو پاؤں تلے روند رہے ہیں، تو آپ تو بالکل اعلان برات کر دیجئے اور اس کا کوئی وبال یا کوئی جو ہے معاملہ الزام آپ پر نہیں ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور آپ توکل کیجئے اس ذات پر جو العزیز ہے، زبردست ہے، سب سے بالا تر ہے، اسے کوئی چیلنج کرنے والا نہیں، سب سے بڑھ کر طاقتور، انہو علی العزیز الرحیم، اور انتہائی رحم فرمانے والا۔ الذی یراک حین تقوم، وہ ذات کے جو آپ کو دیکھتی ہے اس وقت بھی جب کہ آپ رات کی تنہائی میں کھڑے ہوتے ہیں اپنے رب کے حضور۔ دن بھر جو ہے ان مشرکین مکہ کی کڑوی کسیلی باتیں آپ برداشت کریں، اور رات کے آخری پہر کھڑے ہو کر اللہ کے حضور مناجات کیجئے، ان کے لیے دعائیں کیجئے۔ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا، جو وہ یہ الفاظ بائبل میں موجود ہیں، اگر کوئی تمہیں پتھر مارے تم رد عمل میں ان کے جناب میں گلاب کے پھول پیش کرو، اگر کوئی تمہارے دانے رخسار کے اوپر جو ہے تھپڑ مارے دوران تبلیغ، تمہاری باتوں کو ٹالریٹ نہ کر رہا ہو اور تم پر تشدد کرے، تم ان کے لیے دعائیں کرو۔ اور یہ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا۔ وہ لوگ کہ جن سے سننے کو وہ باتیں ملتی تھیں جو جسے آپ کہیے کہ کلیجے کے پار ہو جائیں۔ اب اس کے اندر کس قدر طنز ہے کہ کیا پورے اس مکے کے اندر اللہ کو کوئی اور شخص نہیں ملا تھا سوائے در یتیم تمہارے، کہ تمہیں اللہ نے منتخب کر لیا۔ اب یہ جملے سننا اور اس کو برداشت کرنا، اس کا جو ہے کڑواہٹ، اس کا کسہلا پن کس قدر شدید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم جانتے ہیں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی یہ جو کڑوی کسیلی باتیں آپ کے بارے میں کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے آپ کا سینہ بہت متاثر ہوتا ہے، آپ کا دل بہت بھجتا ہے، لیکن آپ صبر سے کام لیجیے۔ تو آپ کا معاملہ تو یہی ہے، الذی یراک حین تقوم، جب رات کے آخری پہر آپ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے حضور تو اللہ کی نگاہ میں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور اپنے ساتھ اور جو اہل ایمان ہیں ان کی معیت میں جب آپ سجدہ کرتے ہیں، جب آپ نماز ادا کرتے ہیں، تب بھی اللہ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس لیے کہ وہ ذات تو وہ ہے جو ہر بات کی سننے والی اور ہر عمل کی دیکھنے والی ہے، ہر شے کا علم رکھنے والی ہے۔ انسان کی صرف زبان سے کسی بات کا نکلنا ہی اس بات کے لیے کافی نہیں ہوگا کہ اللہ نے سن لیا، دل میں اگر خیال بھی پیدا ہوا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ سورۃ تغابن جو ہمارے منتخب نصاب کی بہت ہی خوبصورت سورت ہے، اس میں فرمایا گیا نا، یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ اللہ کی صفت علم کا کیا تم اندازہ کر سکتے ہو؟ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم میں، درخت سے ایک پتا بھی گرتا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ جو عمل تم علن اعلانیہ کرتے ہو وہ تو اللہ دیکھ ہی رہا ہے، لیکن جو بالکل چھپا کر کسی اور کے علم میں نہیں وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور جو آخری انتہا جسے آپ تھرڈ ڈائمنشن کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے دل کے اندر جو آرزویں و تمنائیں ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہیں، تمہاری نیتیں بھی اللہ کے علم میں ہیں۔ حالانکہ کوئی شخص جو ہے بظاہر بہت بڑا نیکی کا عمل کر رہا ہے، لیکن دوسرے شخص کو یہ تو معلوم نہیں کہ اس کی نیت کیا ہے، ریاکاری ہے، خود نمائی ہے، نمائشی نیکی کر رہا ہے، یا یہ کہ نیت اس کی یہ ہے کہ اس نیکی کے آڑ میں وہ تمہیں لوٹنا چاہتا ہے، اپنی دینداری کا تمہارے اوپر ایک دھاک جمانے کے بعد تمہیں دونوں ہاتھوں سے لوٹے گا۔ یہ کردار بھی آپ کو اپنے معاشرے میں مل جاتے ہیں۔ لیکن وہ بیچارہ سادہ لوح جو شخص جس کے ساتھ اس کی ڈیل ہو رہی ہے، جس کے ساتھ اس کی لین دین ہو رہی ہے، اسے تو نہیں معلوم اس کی نیت کیا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، وہ بات ذات جو ہے وہ تو ہر شے کی سننے والی، ہر شے کا علم رکھنے والی ہے۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، تم ہی لوگوں نے کہا تھا نا، قریش مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ یہ قرآن اصل میں شیطان کا کلام ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب فرمایا گیا کیا میں تمہیں خبردار کروں کہ وہ شیطان پر کیا شے نازل ہوتی ہے، شیطان کس شے پر اترتے ہیں، کس شخص پر آتے ہیں، اس کا کردار کیا ہوتا ہے۔ یہ جو جنات کو قابو کر لینے والے ہیں، شیاطین کے ذریعے اپنے جو ہے سفلی قسم کے کام لینے والے ہیں، ان کا کردار کبھی تم نے دیکھا؟ ان کے قول و فعل کے اندر جو تضاد ہوتا ہے، ان میں جو فسق و فجور ہوتا ہے، دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے بہت بڑی خطیر رقم کے عوض جو ہے وہ کوئی کارروائی کر گزرتے ہیں، کوئی کالا علم کہہ لیجئے، کوئی جادو کر لیجئے، آج کل بھی یہ موجود ہے۔ اصل شے کیا ہے؟ کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا۔ تو معلوم ہے، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کن پر شیاطین اترتے ہیں، ان کا کردار کس قسم کا مست شدہ کردار ہوتا ہے۔ تنزل علی کل افاک اثیم،
وہ تو اترتے ہیں اس شخص پر کہ جو حد درجے کا جھوٹا اور گناہگار ہے۔ شیاطین جن پر نازل ہوتے ہیں یا جو لوگ ان شیاطین اور جنات کو اپنے قبضے میں کرتے ہیں، ان کا کردار تو انتہائی گناہگار ہوتا ہے، افاک، مبالغے کا صیغہ، سب سے بڑھ کر جھوٹ بولنے والے۔ اور جھوٹ تو وہ شے ہے نا، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہوتی ہے جھوٹ بولنے والے پر۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، اور وہ اصل میں بات لے اڑتے ہیں اور اس میں سے اکثر و بیشتر جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، خدائی فیصلوں کے کوئی سنگن لینے کے لیے یہ شیاطین جن جو ہیں یہ اوپر کہیں خلاؤں میں جاتے ہیں اور آ کر کچھ نہ کچھ جو ہے اپنے جو بھی ان کے مرشد اس زمین پر ہے، جو ان کے گرو ہیں، ان تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر وہ جھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اب یہ اگلے الفاظ جو ہیں خاص طور پر نوٹ کیجئے، اور روایات میں آتا ہے کہ جب یہ الفاظ حضور پر نازل ہوئے تھے اور حضور نے صحابہ کرام کو پڑھ کر سنائے، تو صحابہ میں سے وہ اصحاب جو کوئی شعری ذوق رکھا کرتے تھے، حضرت حسان ابن ثابت جنہیں شاعر رسول بھی کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح کعب ابن مالک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن رواحہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تین کا خاص طور پر ایک حدیث میں ذکر آتا ہے کہ وہ روتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور یہ آیات جو آگے نازل ہو رہی ہیں کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جائے۔ اب وہ آیات پڑھیے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں نا، تمہارا اس کلام کے بارے میں یہ بھی اعتراض ہے کہ یہ محمد کی شاعری ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں کہیں کہا گیا، بہت سی جگہ کہا گیا، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شاعر، یہ قرآن کسی شاعر کا کلام تو نہیں ہے۔ تو شاعر کون ہوتے ہیں؟ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کی پیروی کرنے والے جو ہیں وہ بدکار لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ آگے جو الفاظ آ رہے ہیں شعراء کے حوالے سے، یہ نہیں ہے کہ کوئی اچھا شعر کہنے والے لوگ موجود نہیں تھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مدح رسول منقبت جو ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں حضرت حسان ابن ثابت اور یہ تینوں شعراء جو ہے یہ روتے ہوئے حاضر ہوئے تھے حضور کی خدمت میں جب یہ آیات نازل ہوئی، اس لیے کہ آگے جو نقشہ کھینچا گیا شعراء کی جو ایک کیفیت ہے، الم تر انہم فی کل وادی یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون، کیا تم دیکھتے نہیں ان شعراء کو کہ ہر وادی کے اندر جو ہے وہ سرگردانی کر رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں، ان کا کوئی آئیڈیل ہوتا نہیں۔ شاعر نے کبھی ایک بات ایسی کہہ دی کہ جو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، بہت اونچی بات کہہ دی، ہر شخص جو ہے وہ اشش کر اٹھا، اور کسی شعر کے اندر ایسی بات کہہ دی تھی کہ بدترین شرک ہے، کہنے والی زبان تو اسے ایک ہی شخص کی تھی نا۔ تو انہم فی الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو وادیوں کے اندر بھٹکتے رہتے ہیں، کبھی ایک وادی جو ہے اس کی سرگردانی کر رہے ہیں، کبھی دوسری جو ہے گمراہی تک نکل گئے۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور اگلی جو ان کی، یہ اب تمام شعراء کا پھر میں عرض کر رہا ہوں یہ معاملہ نہیں ہے، مجھے یاد آیا مظفر وارثی صاحب، ان کے شعر اگر آپ پڑھیں اور ان کا اپنا کردار دیکھیں اور ان کے اندر جو نفاست بھی تھی اور جس قسم کے وہ ایک راست گو انسان تھے، جو حضرات بھی ان کی شاعری پڑھی ہوئی ہے یا جنہیں بھی کچھ اشعار یاد ہیں، اسی طرح ہر زمانے میں اچھے لوگ رہے، لیکن اکثر و بیشتر شعراء کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اول تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار سے کوئی دلچسپی تھی ہی نہیں، اور اکثر و بیشتر اگر آپ کوئی اشعار کبھی پڑھا بھی کرتے تھے تو اس میں اول کو آخر اور آخر کو اول کر دیا کرتے تھے، اس کی ترتیب کے اندر جو ہے وہ فرق واقع ہو جاتا تھا۔ اسی طرح کا ایک موقع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران گفتگو کہیں شعر پڑھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور وہ شعر کی ترتیب کے اندر کوئی غلط ہو گئی، اس لیے کہ آگے آ بھی گیا کہ رسول اور نبی جو ہے انہیں کوئی مناسبت ہوتی نہیں اشعار کے ساتھ۔ یہ الگ بات ہے کہ اشعار کے اندر بھی ایک سحر ہوتا ہے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لینا، اس اشعار کے اندر جو اس شعر کے اندر جو گہرائی ہے، اس کے جو الفاظ کے اندر ایک زیب و زینت ہے اور جو اٹریکشن ہے وہ انسان کو کھینچتی بھی ہے، لیکن یہاں قرآن جو ہے وہ اکثریت کا معاملہ کر رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور نے غلط شعر پڑھا تو آپ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ قرآن میں موجود ہے کہ رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم شعر و شاعری کے ساتھ مناسبت نہیں، آگے وہ الفاظ آ جائیں گے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، علامہ اقبال نے بھی تو کہا تھا نا اپنے بارے میں، جہاں تک ان کا کلام ہے اور جو میسج انہوں نے دیا ہے اس کے بارے میں تو ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ گویا کہ 14ویں صدی کے شارح کلام، اللہ کے کلام کی شرح کرنے والے اشعار کی شکل میں علامہ اقبال سے آگے کوئی شخصیت ہے ہی نہیں، اور جس طرح قرآن کو اپنے اشعار کے اندر انہوں نے جسے آپ کا یہ رگ و پے کے اندر جس طرح سرایت کیا ہے وہ اللہ کی دین تھی خاص، لیکن انہی کا یہ شعر ہے نا، گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا، مسجد تو بنا دی شبر میں ایماں کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا،
اب معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کی کیفیات اکثر و بیشتر شعراء جو ہیں ان کے اوپر پوری اترتی ہیں، اور اسی کی طرف جو ہے یہاں بھی اشارہ کیا گیا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور جہاں تک معاملہ ہے شعراء کا، ان کے پیروکار تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے سرکش ہیں، باغی ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، بے راہ رو ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، اور ان شعراء کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے مختلف وادیوں کے اندر سرگردانی کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا بعض اوقات ایسا شعر کو انسان عشش کر اٹھا، یہ تو ولی اللہ شخص ہے، اور دوسری طرف جو ہے شرک کی انتہائی گناولی قسم کی وادیوں کے اندر بھی سرگردانی ہو رہی ہے۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور قول اور فعل کا جو ایک تضاد ہے وہ ان کے ہاں سب سے بڑھ کر ہے کہ منقبت کے اندر اور مدح رسول کے اندر معلوم ہوتا ہے زمین و آسمان کے قلابے ملائے جا رہے ہیں، انتہائی خوبصورت الفاظ، لیکن اپنا کردار آیا اس اسوہ محمدی کی کوئی جھلک اس شاعر کی بھی اپنی شخصیت میں موجود ہے یا نہیں؟ یہ دیکھنے والوں کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا نا، یا یہ کہ ان کی جو انفرادی زندگیاں ہیں، ان کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہے، ان کی جو نجی محفلیں ہیں، جو تنہائی اور خلوتوں کی جو محفلیں ہیں، ان میں ان اشخاص کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اگرچہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ بہترین قسم کے الفاظ اور شعر جو ہے جس میں آپ زمین و آسمان کے قلابے ملا دیجئے، انہم یقولون ما لا یفعلون، اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو اگر وہ کسوٹی بنا کر اس پر خود عمل کرنے لگے تو یہ ہے اصل شاعری۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جب وہ حضور کے پاس آئے تھے روتے ہوئے کہ ان آیات کے اندر جو شعراء کا ذکر کیا گیا کہ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ یہ مطابقت ہمارے اوپر ہو رہی ہو، لیکن یہ کہ پھر جو اگلی آیت ہے اس نے ان تمام باتوں کی تلافی کر دی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ معلوم ہوتا ہے کہ شعراء کے اندر بھی وہ لوگ موجود ہیں جو دل کے یقین والا ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وہ صرف ان کے اشعار زبان کی پھاگ نہیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ زبان سے بس بات نکل گئی اور زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے اور عمل کی زندگیاں میں بالکل انسان فارغ ہو گیا، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ اس شے کو وہ شیلٹر کے طور پر استعمال نہیں کرتے، بلکہ ان کے دل کی گہرائی کے اندر ایمان موجود ہوتا ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو واقعتاً ایمان لانے والے ہیں، وعاملوا الصالحات، اور جیسا کہ کہا گیا تھا نا کہ شعراء کا معاملہ یہ کہ ان کے قول اور فعل میں تضاد ہے، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، کہتے وہ بات ہے جس پر خود عمل نہیں کرتے، اس کی یہاں جو ہے گویا کہ رد کر دیا گیا کہ سوائے ان شعراء کے کہ جو کہتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس لیے کہ ایمان اور اعمال صالحہ وہ تو لازم و ملزوم ہے نا۔ اگر شعر گوئی ہو رہی ہے، نعت گوئی ہو رہی ہے، حمد ہو رہی ہے، اور اس کے بعد اس کے کوئی اثرات، اس کی کوئی ریفلیکشن ان کے سیرت و کردار میں بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، ان کے لین دین میں آپ کو نظر آ رہی ہے، ان کی زندگیوں کے اندر وہ رنگ نظر آ رہا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا رنگ ہے، تب کیا کہنے، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ جو صلاحیت دی تھی اس کو صحیح رخ پر آگے لے کر جا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کا کردار اور ان کا عمل جو ہے سب سے بڑا گواہ ہے ان کے اقوال کے اوپر۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں سوائے ان شعراء کے، ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور پھر نیک اعمال کرنے والے تھے، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے۔ اس لیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ شعراء جو ہیں بہرحال اگر کسی کی بہت آؤ بھگت ہو جائے اور بہت کسی کو جو ہے سراہا جائے تو ان کے اندر بھی تو تکبر پیدا ہو جاتا ہے نا۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کسی داعی قرآن کے لیے، قرآن کی طرف بلانے والا کوئی شخص اشعار کے ذریعے بھی تو قرآن کی طرف بلا سکتا ہے نا، اس کے اندر بھی یہ گھمنڈ پیدا ہو سکتا ہے، شیطان کی جو چوک اس شخص کو لگ سکتی ہے وہ تکبر اور گھمنڈ والی بات کہ میں تو بہت بڑھیا ہوں، میں تو بہت اونچا ہوں، مجھے تو اللہ نے یہ کچھ دے دیا، اور بقیہ کے بارے میں ایک تاثر یہ کہ یہ گھٹیا لوگ ہیں، یہ بیکار لوگ ہیں۔ اب انسان ان لوگوں سے اگر وہ شخص ملے گا بھی تو اس کے اندر ایک اعراض کی روش ہوگی، تکبر اس کی پوری ذات کے اندر آپ کو جو ہے نظر آئے گا، اس کی گردن کے اندر جسے عام طور پر کہا جاتا ہے سریا، وہ دیکھنے والوں کو نظر آ جاتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے رہو، اس لیے کہ اگر تمہارا دل یا تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئی تو پھر شیطان کو موقع مل جائے گا، اور کسی پر نہ بھی بس چلے تب بھی تمہارے اندر وہ تکبر اور انانیت پیدا کر دے گا۔ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کثرت کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ ذکر جو ہے اس کی تو کوئی اینڈ نہیں ہے، انسان اللہ کا ذکر کرے، قرآن حکیم سے بڑھ کر ذکر کوئی نہیں۔ اور ایسے اشخاص موجود ہیں کہ جو واقعتاً جن کے بارے میں جب پتہ چلتا ہے کہ وہ ہر تیسرے چوتھے دن قرآن جو ہے وہ یاد ہے، انہیں حفظ بھی ہے اور اس کو دہرا لیتے ہیں،
معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہی فارغ ہوئے ان کی زبان کے اوپر قرآن کے الفاظ جاری ہو گئے، ان کی دہرائی بھی ہو رہی ہے، اور ساتھ کے ساتھ ان الفاظ کا جو ایک جسے آپ کہیے روحانی عکس ان کی شخصیت کے اوپر پڑ رہا ہے، اس کی اپنی جو ہے افادیت ہے۔ تو وذکروا اللہ کثیرا، سب سے بہترین ذکر اللہ کا کلام ہے۔ پھر وہ اذکار مسنونہ ہیں، قدم قدم پر آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا مطالعہ کیجئے تو ہر جگہ ذکر موجود ہے۔ صبح آنکھ کھلی ہے تو ذکر ہے، بیت الخلاء میں داخل ہوئے تو ذکر ہے، بیت الخلاء سے فارغ ہوئے تو ذکر موجود ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، گھر سے نکلے ہیں تو ذکر موجود ہے، مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو ذکر ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں تو ذکر کرتے رہیے، مسجد سے نکلے ہیں تو ذکر ہے، کپڑے تبدیل کر رہے ہیں تو ذکر ہے۔ کون کون سا مرحلہ ہے جس کا آپ نام لیجیے اور وہاں ذکر موجود نہیں؟ اب یہ ہے وذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے یاد اللہ کو کرتے رہا کرو، اس لیے کہ اسی کے گویا کہ نتیجہ ہوگا کہ تمہارے اندر ایمان بھی پیدا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شیطان لعین کو جو ہے وہ نزغ جسے آپ کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اگر کوئی چوک لگانے کا اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی اختیار دیا بھی ہے کہ تمہیں بہلا دے، تمہیں پھسلا دے، تمہیں غافل کر دے اللہ سے، اگر تم ذکر اللہ کا کرتے رہو گے تو شیطان کو وہ موقع ہی میسر نہیں آئے گا۔ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے پھر انتقام لیا، جنہوں نے بدلہ لیا ان لوگوں سے جنہوں نے ان پر ظلم کیا تھا۔ اور یہاں بھی بڑا پیارا واقعہ ہے، ابو سفیان جب تک حضور پر ایمان نہیں لائے تھے تو یہ کوئی شعر گوئی بھی کیا کرتے تھے، اور بہت سے ایسے اشعار کے جسے آپ حجو کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی والے اشعار یہ شخص کہا کرتا تھا جب تک ایمان نہیں لایا۔ بعد میں ایمان لے آئے تو اس کے بعد گویا کہ وہ بہرحال صحابہ کرام میں شامل ہیں، اور ان کے بارے میں ہم یہ کہیں سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر آپ سوچیں کہ ایمان اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی کیا شخصیت تھی اور بعد میں کیا تبدیلی واقع ہوئی، تو ابو سفیان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی بڑی حجو کیا کرتے تھے، شان میں گستاخی کیا کرتے تھے شعر کی زبان میں۔ تو ایک موقع پر جب کہ وہ اشعار پڑھ رہا تھا ابو سفیان، لیکن بعد میں جیسا کہ میں نے عرض کیا صحابی ہیں، پھر ابو سفیان پڑھ رہے تھے، اس وقت تک وہ ایام جاہلیت میں تھے، تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں قریب کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے جواباً حضور کی مدح میں الفاظ پڑھے، وہ اشعار جو ہیں حضور کی مدح میں کہے۔ تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس موقع پر موجود تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ شخص ابو سفیان جو جیسا کہ پھر عرض کر رہا ہوں ایمان نہیں لایا تھا، کہ اس نے جو اشعار پڑھے وہ حضور کی موجودگی میں پڑھے، اور رد عمل میں حضرت حسان ابن ثابت نے جو اشعار پڑھے اس وقت بھی حضور وہی موجود ہیں، تو حضور کے الفاظ موجود ہیں فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُمْ أَشَدُّ عَلَيْهِ مِنَ النَّبْلِ، اے حسان یہ جو تم اشعار پڑھ رہے ہو، بلکہ ایک حدیث میں تو یہ الفاظ ہیں کہ تمہیں روح القدس کی تائید حاصل ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام گویا کہ وہ تمہارے پیچھے موجود ہیں اور تمہیں شاباش دے رہے ہیں۔ اور دوسرے الفاظ کیا ہیں؟ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اشعار جو تم نے پڑھے ہیں یہ اس کے جواب میں ان کے لیے تیر اور تلوار سے بھی بڑھ کر تیر بہدف ہے، وہ ہے کہ ان کے اندر وہ تاثیر ہے کہ ابو سفیان نے جو حجو کی تھی میری، اس کے جواب میں دو اشعار تم نے پڑھے وہ ان کے لیے کسی خنجر اور کسی تیر سے کم نہیں۔ تو یہ گویا کہ ایسے لوگوں کی پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدح بھی فرمائی ہے، اور یہ الفاظ کہ جبرائیل روح القدس کی تائید تمہیں حاصل ہے، تو فرمایا وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور جب جن پر ظلم ہوا، اور خاص طور پر اس واقعے کو اگر آپ اپنے سامنے رکھے تو ابو سفیان نے جو کچھ کہا تو اس میں بدلہ لیا، پھر وَانْتَصَرُوا، اور پھر بدلہ لیا حضرت حسان ابن ثابت نے رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے مدح بیان فرما کر وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ ابھی حالت منتظرہ میں ہے نا، مکی دور کی صورت ہے، کفار ابھی اسی زوم میں ہوں گے کہ یہ آندھی چھٹ جائے گی، محمد کی بات جو ہے ختم ہو جائے گی، ہماری پرسیکیوشن صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری پرسیکیوشن، ہماری تعذیب کے جواب میں یہ جو ایمان لائے ہیں سب کے سب بگوڑے ہو جائیں گے، وہ اپنے زوم میں شاید ممکن ہے اس خیال میں مبتلا ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ زیادہ عرصے کی بات نہیں ہے، حضور اسی شہر مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوں گے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، عنقریب معلوم ہو جائے گا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں، أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ یہ ظلم کرنے والے ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ ابھی تو یہ فتح کے نشے میں سرشار ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا بالکل آغاز کے دور میں یہ صورت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، حضور کو جو حکم دیا گیا اسی صورت کے آخری رکوع میں وہ آیت ہم نے پڑھی نا کہ اپنے قریب ترین کے رشتہ دار جو ہیں انہیں انذار کیجئے،
تو اولین دور کی صورتوں میں سے ہے، یا کم سے کم یہ آیات جو ہیں اولین دور کی ہیں. تو اس وقت تک تو ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ آندھی چھٹ جائے گی، اور یہ جسے ہم جو ہے بہت بڑا طوفان سمجھ رہے ہیں، یہ بہت چھوٹی سی جو ہے بات ثابت ہوگی. لیکن کہ عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اور پھر وہ غزوہ بدر تھا، وہ دن جسے قرآن میں یوم الفرقان کہتا ہے، جس دن معلوم ہو گیا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ پاکیزہ لوگوں میں سے جو بھی خبیث ہے روح ان کو الگ کر دیتا ہے. منافقین کا معاملہ ہو، خواہ یہ کہ اہل مکہ کا معاملہ ہو کہ ان کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ تھی وہ میدان بدر میں پھر جہنم واصل کر دی گئی. تو حضرات یہاں یہ سورہ مبارکہ 227 آیات پر مشتمل، جیسا کہ میں نے آغاز میں بھی کہا تھا، مکی صورتوں میں سے تعداد آیات کے اعتبار سے سب سے طویل ترین صورت ہے، لیکن حجم جو ہے اس کا نصف پارے سے بھی کم ہے. یہاں کل 11 رکوع اس سورہ مبارکہ کے ختم ہوئے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس میں جو ہمارے لیے ہدایت ہے، جو ہمیں اپنے اندر ہم نے اپنے قول و فعل میں جو اگر کوئی تضاد ہے اسے دور کریں، اپنے اعمال کے اندر جو ہے سیرت کا حسن، اس کا اسوہ کا حسن پیدا کریں. یہ تمام باتیں جو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.